السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل لكل أجل كتابا ولكل عمل حسابا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. اما بعد. معزز سامعین اور ناظرین، آج کے اس درس میں ہم جو چیز پڑھنے والے ہیں اور جس چیز کا آج ہمارا درس کا جو موضوع ہے وہی ہے کہ ہم رمضان کو وداع کیسے کریں، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا اختتام اینڈ ہم کیسے کریں. اور ہم یاد کریں کہ اس مہینے کے استقبال کے لیے کچھ ایام پہلے ہم تیاری کر رہے تھے، لیکن چند ہی دنوں کے اندر اس مہینے کو وداع کرنے کا وقت آ گیا، اور اب بہت ہی کم گھڑیاں اور ساعتیں، گنتی کی محدود ساعتیں بچی ہیں جس سے ہم جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ پھر اگلے سال پتہ نہیں ہمیں یہ مبارک ایام ملیں یا نہ ملیں. تو ہم اس چیز سے یہ نصیحت حاصل کریں کہ یہ جو دنوں کا اور راتوں کا اتنی تیزی سے گزر جانا اور سالوں کا اتنی تیزی سے ختم ہو جانا، یہ دن اور رات کا اتنا تیزی سے گزرنا، اس میں عبرت کرنے والوں کے لیے عبرت ہے، اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت کا ساز و سامان ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عمر دی ہے، یہ عمر ہمارے لیے فرصت اور موقع ہے اور چانس ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں. اگر ہم نے اس فرصت کو گنوا دیا تو یہ موقع ہمیں کبھی بعد میں نہیں ملنے والا، ہم پچھتانے کے علاوہ ہمیں کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہوگا. رمضان المبارک کو ہم کیسے جو ہے وداع کریں، یا رمضان المبارک کا ہم کیسے اختتام کریں؟ تو اس تعلق سے جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ہم اختتام اس انداز میں کریں کہ جس طریقے سے رمضان کا استقبال ہم نے کیا تھا، اطاعت کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، بر اور احسان کے ذریعے سے، یعنی رمضان کا استقبال جیسے ہم نے کیا تھا کہ ہم رمضان جیسے فرسٹ روزہ ہوا ہم نے جو ہے اطاعت کے کاموں میں تیزی کر دی، اور ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی آ گئی، اور احسان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں ہم جو ہے آگے بڑھے. تو رمضان کا اختتام بھی ہم اسی انداز میں کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جو رمضان کا استقبال تو بہتر انداز میں کرتے ہیں، لیکن جو رمضان گزرتا جاتا ہے اور ان کے اندر سستی آتی جاتی ہے اور رمضان کے اختتام تک وہ محرومین سے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جس جد و جہد اور کوشش کے ساتھ ہم نے رمضان کا استقبال کیا تھا، اسی طریقے سے ہمیں کیا ہے رمضان کا اختتام بھی کرنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی رمضان سے جو کچھ ہم نے سیکھا، چاہے وہ اطاعت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ایمان میں اضافے اور زیادتی کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ گناہ اور معصیت سے بچنے کا مسئلہ ہو، ہمیں اسی طریقے سے جو ہے اپنے آگے والی زندگی کو کنٹینیو کرنا ہے. اگر ہم اپنی آگے آنے والی زندگی کو، رمضان کے بعد آنے والی زندگی کو اسی طریقے سے کنٹینیو نہیں کر رہے، تو گویا کہ ہم نے رمضان سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور ہم نے رمضان سے کوئی عبرت نہیں پکڑی. بشر الحافی ایک سلف ہیں، ان سے کہا گیا کہ ان قوما یتعبدون ویتہجدون فی رمضان، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے اندر خوب کوشش کرتے ہیں، رمضان کے اندر خوب عبادت کرتے ہیں، رمضان کے اندر خوب قیام اللیل کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بئس القوم قوم لا يعرفون للہ حقا الا فی شہر رمضان، برے ہیں وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق صرف رمضان کے مہینے میں پہچانتے ہیں، اور رمضان ختم ہو جاتا ہے وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. ایسے لوگ برے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کا بھی رب ہے اور دیگر مہینوں اور ایام کا بھی رب ہے. تو آپ نے کہا
کہ بئس القوم لا يعرفون للہ حقا الا فی شہر رمضان، برے ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان کے مہینے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے، اللہ کی اطاعت کرتے اور رمضان کے بعد اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان الصالح الذی یتعبد ویجتہد السنۃ کلھا، بلکہ نیک انسان وہ ہے جو پورے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور پورے سال محنت کرے۔ اور شبلی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایہما افضل رجب او شعبان، کہ کون سا مہینہ افضل ہے، رجب کا یا شعبان کا؟ فقال کن ربانیا ولا تکن شعبانیا، تو آپ نے فرمایا کہ ربانی بنو، شعبانی مت بنو، یعنی کسی مہینے کے ساتھ رمضانی یا شعبانی ایسے نہیں بنو، بلکہ ربانی بنو۔ ربانی کا مطلب یہ ہے کہ پوری اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد اور حوالے کر دو، آپ اپنے رب کے ہو کر رہ جاؤ، رب کی رضامندی کے کام کرو تو آپ ربانی ہو۔ اس کے بعد نمبر 2 جو چیز ہے کہ ہم رمضان کا اختتام ہمیں کرنا ہے، ہمیں اپنے نماز کی حفاظت ایسے ہی کرنی ہے جیسے ہم نے رمضان کے اندر حفاظت کی، رکوع صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ، رکوع اور سجود کے ساتھ، اور جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد میں ہماری زندگی میں بھی یہی اثر ہونا چاہیے۔ اگر یہ اثر ہمارے رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو پھر ہم نے رمضان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، پھر ہم نے صحیح طریقے سے رمضان کو ادا نہیں کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی رمضان کے بعد بھی اچھے طریقے سے حفاظت کریں، ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع، ہماری رکوع اور سجود اور قیام کے اندر خشوع و خضوع اسی طریقے کا ہونا چاہیے جیسے رمضان کے اندر ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم رمضان کے بعد بھی اپنی ساری عمر، اپنے سارے ایام کو اسی حالت میں گزاریں گے یا پھر ہم اس سے پھر جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کو ادا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم یہ عہد کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جس طریقے سے رمضان میں تیرے احکام کی حفاظت کی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ نظروں کی حفاظت ہو، چاہے وہ زبان کی حفاظت ہو، زبان کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے محفوظ رکھنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کے بعد بھی جو ہے رمضان کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے اپنے اعضاء و جوارح کی گناہوں سے حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ جو یہ عظیم روزہ ایک عظیم افضل عبادت ہے، ہم نے یہ روزہ رکھا تو کیا یہ روزہ رمضان کے ساتھ ختم ہو گیا؟ نہیں، رمضان کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوا، یہ روزہ تو ڈال ہے۔ روزہ تو کیا ہے؟ الصوم جنۃ، روزہ تو ایک ڈھال ہے جو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عقاب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب سے انسان کو بچاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ ڈال ہے اور قلعہ ہے، محفوظ جگہ ہے مومن کے لیے شیاطین کے حملوں سے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو رمضان کے بعد شیاطین کے حملوں سے محفوظ نہیں کرنا چاہتے؟ ہر کسی کی خواہش ہے، تو ہم رمضان کے بعد بھی روزے رکھیں اور روزہ رکھے اپنے آپ کو شیاطین، ابلیس لعین کے لشکر اور اس کی ذریت کے لشکر کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اسی طریقے سے نمبر 4 جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے اندر قیام کیا، راتوں کو نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، تراویح پڑھی، تو کیا رمضان کے ختم ہونے کے بعد یہ قیام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا لیکن قیام اللیل کا، تہجد کا، تراویح کا وقت ختم نہیں ہوا۔ تو کیا ہم نے رمضان کے اندر اگر قیام اللیل کر لیا تو ہم دوسرے دنوں میں قیام اللیل سے، تراویح سے رک جائیں گے؟ نہیں، بلکہ رمضان المبارک سے ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ نصیحت حاصل کریں گے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قیام اللیل کیا، اسی طریقے سے دوسرے ایام میں بھی ہم رمضان جو ہے قیام کریں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، بہت عظیم واقعہ ہے جس کو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاصم البیہقی رحمہ اللہ ایک سلف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بت لیلۃ عند الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کہ میں ایک رات
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس جو ہے ایک رات میں نے گزاری، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس جو ہے انہوں نے ایک رات جو ہے مہمان بن کے گزاری، کسی وجہ سے جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے آپ گئے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں رات کو جب میں آپ کے جو ہے ادھر سونے لگا، فجاء بماء فوضعه، تو امام احمد رحمہ اللہ ایک برتن کے اندر جو ہے پانی لائے اور پانی لا کے میرے بازو میں رکھ دیا، جہاں میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، وہاں انہوں نے پانی کو رکھ دیا۔ کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، یعنی آپ جو ہے طالب علم بن کر گئے تھے، مہمان بن کر گئے تھے، تو امام احمد رحمہ اللہ نے مہمان کے بازو میں پانی رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ فلما اصبح نظر الى الماء بحاله، جب صبح ہوئی تو امام احمد رحمہ اللہ نے دیکھا کہ پانی ویسے ہی موجود ہے، یعنی میں نے پانی کو استعمال نہیں کیا، مطلب میں نے قیام اللیل نہیں کیا، میں نے رات میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی۔ اللہ اکبر، امام احمد رحمہ اللہ نے یہ چیز دیکھی تو کہا کہ سبحان اللہ رجل یطلب العلم لا يكون له ورد باللیل، سبحان اللہ، ایک آدمی جو علم کو طلب کرنا چاہتا ہے، علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں۔ یعنی امام احمد رحمہ اللہ نے اس چیز کو معیوب سمجھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کے لیے پانی بھر کے رکھا اور وہ پانی ہو بہو ویسے ہی موجود تھا، انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، مطلب انہوں نے قیام اللیل نہیں کیا۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے کہا سبحان اللہ رجل یطلب العلم، ایک آدمی علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لا یکون له ورد باللیل، اور اس کے لیے رات میں کوئی ورد نہیں ہے، رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عبادت نہیں کرتا۔ اس لیے طالب علموں کی جو علم کو حاصل کرنے والے ان کی عظیم خوبی یہ ہے کہ وہ راتوں کو قیام اللیل کرتے ہیں، کیونکہ قیام اللیل علم کے اندر نفع بخش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے اندر برکت دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر خیر بر فرماتا ہے۔ خیر یہ مستقل ایک الگ موضوع ہے کہ طالب علم کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، انشاءاللہ کبھی ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو رمضان کو جو ہم رمضان کا اختتام کر رمضان کو ادا کریں، تو ایک چیز ہم کو جو ہے دھیان رکھنی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے قرآن کی ختم کی ہے، قرآن کی تلاوت کی، کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی، تو کیا ہم نے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر قرآن کو ختم کر دیا، اب ہمارا کام ہو گیا، اب ہم عام دنوں میں قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، بلکہ رمضان کو ودا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم رمضان کے بعد اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے محبت رکھیں گے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی جو ہے تلاوت کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی فضیلت اللہ اکبر ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی فضیلت ہے۔ میں آپ کو جو ہے دو تین جو ہے اقوال بیان کرتا ہوں۔ ایک قول عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل آیت فی القرآن درجۃ فی الجنہ ومصباح فی بیوتکم، کہ قرآن کریم کی ایک آیت درجۃ فی الجنہ، تمہارے لیے جنت میں ایک درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم قرآن کو سیکھنے سے عاجز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں سیکھ سکتے، ہم کہتے ہیں کہ اب ہم قرآن کو حفظ نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اس قرآن کو یاد نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، سعودی عرب کی ایک مثال ہے کہ ایک بوڑھی عورت، دیہاتی عورت تھی، وہ 70 سال کی عمر میں اس نے قرآن کو حفظ کیا۔ کیسے حفظ کیا؟ وہ قرآن عربی پڑھنا نہیں آتی، اس کو الف با بھی نہیں یاد آتا تھا، اس کے باوجود اس نے قرآن حفظ کر لیا۔ کیسے کیا؟ قرآن سے اس کو محبت تھی، اور اس کا معمول اور عادت یہ تھی کہ صبح جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے نکلتی، تو الحمدللہ سعودی کے اندر جو ریڈیو ہے، آن لائن ریڈیو پہ جو ہے قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت آتی رہتی ہے، تو عورت جب بکریاں چرانے کے لیے نکلتی تو اپنے ریڈیو کو جو ہے آن کر کے قرآن کی تلاوت سنتی رہتی، اور وہ قرآن کی تلاوت سنتی رہی یہاں تک کہ اس سے پورا قرآن حفظ ہو گیا۔ اور جب اسے 70 سال کی عمر میں جب پورا قرآن حفظ ہوا تو اس عورت کو بلا کر کے جو ہے ایک شاہی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ تو قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے تدبر کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہم لوگ قرآن کے لیے وقت نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، اور قرآن ہی وہ عظیم ساتھی ہے جو ہمیں قبر کے اندر ہماری جو ہے کام آئے گا۔ قرآن ہی وہ عظیم ساتھی ہے جو کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ یہ ہماری بیوی بچے، یہ ہماری ناجائز دوستیاں یا جائز دوستیاں، یہ ہمیں کچھ کام نہیں آئیں گی قرآن جو ہے قیامت کے دن۔
ہمیں اگر اپنی ہمیں اگر دوست بنانا ہے تو قرآن کو بنائیں. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل آیت فی القرآن درجۃ فی الجنہ، کہ قرآن کریم کی ہر ایک آیت جنت میں درجے کا سبب ہے. وَمِصْبَاحٌ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہارے گھروں میں چراغ کا ذریعہ ہے. یعنی اگر تم ایک آیت قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو گویا کہ تم نے اپنے گھر کے اندر چراغ کو روشن کیا. اور گھر کے اندر اگر ہم چراغ کو روشن کریں تو ہمارے گھر کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب قول ہے، آپ لوگ سنیں غور سے. آپ فرماتے ہیں کہ البیت الذی یتلی فیہ القرآن اتسع بأہلہ وکثر خیرہ وحضرتہ الملائکۃ وخرجت منہ الشیاطین. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. آج ہمارے گھر کشادگی کے باوجود ہمارے لیے تنگ کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہے، اس لیے ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت اٹھ چکی ہے. لیکن سلف ان کے گھر اتنے تنگ رہتے تھے، یہاں تک کہ بعض سلف جب نماز پڑھتے تھے تو اگر ان کی بیویاں سوئی ہوئی ہیں تو انہیں سجدہ کرنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی، ان کو سمٹ کے سونا پڑتا تھا. اور آج ہمارے پاس اتنے کشادہ گھر ہیں پھر بھی ہمارے لیے تنگ ہیں. کیوں تنگ ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر خیر اور برکت عام ہو جاتی ہے. اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں. اب اس کے اپوزٹ جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُتْلَى وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُتْلَى فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَقَلَّ خَيْرُهُ وَخَرَجَتْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ وَحَضَرَتْهُ الشَّيَاطِينُ. اور جس گھر کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے کشادگی کے باوجود، اس میں خیر اور برکت وہ جو ہے کم ہو جاتی ہے. ملائکہ اس گھر سے نکل جاتے ہیں، شیاطین اس گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. جب شیاطین گھر کے اندر داخل ہو جائے تو یہی چیز آئیں گی. اور رمضان کی ودا کرنے کا ایک اہم جو ہمارے لیے درس اور سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ صداقت کا ثبوت پیش کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جو ہے یہ عہد کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے ہم نے رمضان کے اندر تیری عبادت کی، تیری اطاعت کی، تیری معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھا، تیرے کلام سے اپنا جو ہے رابطہ جوڑا، اے اللہ ہم باقی ایام میں بھی ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے رمضان کو الوداع کرتے کرتے ہمیں ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ استغفار کرنا ہے. اور کل ہمارا پورا درس استغفار کے موضوع پر تھا، آپ نے سنی استغفار کی اہمیت فضیلت. ہمیں کیونکہ عمل کے اختتام پر استغفار کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. تو اب ہمارے اعمال کا اختتام ہو رہا ہے، ہمارے اعمال کا اختتام ہو رہا ہے، ہمارے روزوں کا، ہمارے قیام کا، ہمارے ذکر و اذکار کا، ہمارے صدقہ و خیرات کا. تو اب ہم جو ہے استغفار کو لازم پکڑیں. استغفار اگر ہمارے روزوں کے اندر، ہماری قیام اللیل کے اندر، ہمارے قرآن کی تلاوت کے اندر، ہمارے ذکر و اذکار کے اندر، ہمارے صدقات کے اندر اگر کمی اور کوتاہی ہے تو اس کو وہ بھرپائی کر دے گا. اور ایک اور چیز جس کو ہمیں خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معافی ہمیں مل جائے. کیونکہ رمضان کے مہینے کے اندر اگر ہمیں معافی نہیں ملی تو ہم بد نصیب ہیں، ہم پھر بد نصیب ہیں. جیسا کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، رمضان کا مہینہ رخصت ہونے کو آیا ہے اور اس کا تھوڑا ہی حصہ تمہارے پاس بچا ہے. تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس نے اس رمضان کے مہینے کے اندر خوب عبادت کی، بہترین طریقے سے رمضان کا مہینہ گزارا، فعلیہ التمام، تو ان پر واجب ہے کہ وہ خیر کے ساتھ بہتر طریقے سے رمضان کا اختتام کریں. اور جس انسان نے رمضان کے اندر عبادت میں کوتاہی کی تو انہیں چاہیے کہ وہ بہتر طریقے سے اس کا اختتام کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے. تو ہمیں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے اس کے اندر تفرید کی گناہ سے، معصیت سے، تو اسے چاہیے کہ اس کا اینڈ اچھے سے کرے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ رخصت ہو
اور اس سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عفو اور درگزری ہمیں مل جائے۔ اسی طریقے سے جو 1-2 دن ہمارے لیے بچے ہیں، ہم اس میں خوب اجتہاد اور کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں، قرآن کی تلاوت میں، قیام اللیل میں، ذکر و اذکار میں، دعا میں، توبہ و استغفار میں، ہر اعتبار سے خوب اجتہاد کر لیں، کیونکہ یہ بعد میں ہم کو یہ دن نہیں مل رہا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے الوداع ہونے کا ایک اہم پیام، ایک اہم پیغام، ایک اہم سبق اور دروس ہمارے لیے اور جو ہے میرے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر، اس چیز کا احساس اپنے اندر لائیں اور یہ اس چیز کو یاد کریں کہ جس طریقے سے رمضان رخصت ہوا ہے، ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ایک دن۔ یہ رمضان کا رخصت ہونا ہمیں یہ درس دے رہا ہے، ہمیں یہ نصیحت دے رہا ہے کہ تم بھی ایک دن یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ تو رمضان المبارک کی رخصتی سے رمضان المبارک کی وداع سے ہمیں جو ایک پیغام اور نصیحت حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ رمضان ختم ہو گیا، ہماری عمریں بھی ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد ہماری اچھائی اور برائی کا ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ اور میں آپ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بتاؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم بات کہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز پر شرمندگی اور افسوس اور ندامت نہیں ہوئی، مگر مجھے اس چیز پر ضرور افسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میں اپنے عمل کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر پایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت سنی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت جلیل القدر علماء میں سے ہیں، اور یعنی جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین آپ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ علم کے جو ہے بہت بڑے سمندر تھے، آپ کو قرآن کی تفسیر کا بھی بہت گہرا علم تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز پر افسوس ہوتا ہے کہ میری عمر کا ایک دن کم ہو گیا اور میں اپنے اعمال نامے کے اندر اضافہ نہیں کر پایا۔ تو ہمیں رمضان کا یہ پیغام جو ملا ہے، رمضان کو جو ہم ودا کر رہے ہیں، تو اسے ہمیں یہ نصیحت پکڑنی ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو اس سبق کا ایک جو ہے 2 قول پیش کر کے انشاءاللہ درس کو ختم کرتا ہوں۔ حیثم بن جمال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یزید الرقاشی، ایک سلف صالحین ہے، کہتے ہیں کہ میں یزید الرقاشی کے پاس داخل ہوا، یعنی ان کے پاس، ان کے گھر میں یا جہاں بھی ہوتے ان کے پاس آیا، اور وہ رو رہے تھے وہ شدید گرمی کا دن تھا۔ جب وہ رو رہے تھے وہ شدید گرمی کا دن تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت جو یزید رقاشی رحمہ اللہ تھے، یہ شدید گرمی کے دن میں اپنے آپ کو پیاسے رکھتے تھے تاکہ قیامت کے دن کی پیاس جو ہے، اس کی شدت کی پیاس، ان کے اندر احساس ہو اور عبادت کا، اس دن کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو۔ تو کہتے ہیں، تو یزید رقاشی نے مجھ سے کہا کہ آ جاؤ میرے پاس، میرے ساتھ آ جاؤ، اور ہم اس ٹھنڈے پانی پر روتے ہیں اس گرم دن کے اندر، گرم دن کی جو تپش ہے اس میں، اور اس سے مراد ان کی یہ بھی ہو سکتی تھی کہ قیامت کے دن کی جو سخت تپش رہے گی، ہم جو ہے احساس کریں کہ ابھی ہمیں ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا۔ یہ احساس ہمیں پیدا کرنا ہے اپنے اندر۔ اسی طریقے سے سعید جو ہے امام قتادہ رحمہ اللہ سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ کہا کرتے تھے کہ جس انسان کی رمضان کے مہینے میں مغفرت نہ ہو پائے تو اس کی مغفرت پھر کب ہوگی؟ جو انسان رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق نہ بنا سکے، پھر وہ کب، اس کی مغفرت پھر کب ہوگی؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جسے لیلۃ القدر میں جس کے اعمال کو رد کر دیا جائے، پھر اس کے اعمال کب قبول ہوں گے؟ لیلۃ القدر سے جسے محروم کر دیا جائے گا، پھر اسے کب قبول کیا جائے گا؟ اور جس نے اپنے آپ کی اصلاح رمضان کے مہینے میں نہ کی، وہ پھر اپنی اصلاح کب کرے گا؟ تو سلف صالحین رحمہ اللہ کی جو ہے
یہ عظیم خوبیاں تھی، وہ اس طریقے سے رمضان مبارک کو جو ہے ودا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کو ودا کر رہے ہیں تو ودا کرتے وقت جو ہم نے یہ پوائنٹ بیان کیے ان چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے، خصوصی طور پر ہمیں استغفار کرنا ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت اور معافی طلب کرنی ہے، اطاعت کے اندر اجتہاد اور کوشش کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں رمضان کے بعد بھی روزے رکھنے ہیں، رمضان کے بعد بھی قیام کرنا ہے، رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، رمضان کے بعد بھی صدقہ و خیرات کرنا ہے، رمضان کے بعد بھی جو ہے ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے آپ کو اطاعت اور مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اس چیز کا درس رکھیں گے کہ رمضان کے بعد ہم کیا کریں، انشاءاللہ اس میں ہم یہ چیز جو ہے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارا رمضان کا جو اختتام ہے وہ بہتر طریقے سے کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی کو ہمیشہ جو زندگی کو پاکیزہ زندگی بنائے، جس طریقے سے ہم رمضان کے اندر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی معصیت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تمام مہینوں کے اندر ہم اسی طریقے سے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غضب اور ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، انہیں صحت و عافیت کا لباس پہنا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مقروض ہیں ان کے قرض کا تو جو ہے غائبانہ بندوبست فرما۔ اے اللہ قرض کی ادائیگی کا غائبانہ بندوبست فرما۔ اے اللہ جو پریشان اور محتاج ہیں ان کی پریشانی اور محتاجی کو تو دور فرما۔ اے اللہ جو مظلوم ہے اللہ ان پر سے ظلم کا سایہ تو جلد سے جلد دور فرما۔ اے اللہ ظالموں پر ظلم کا کوڑا مسلط فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی تو اس طریقے سے مدد فرما جس طریقے سے تو نے نوح علیہ السلام کی جو ہے اسی طریقے سے تیرے دیگر انبیاء کی اور تیرے پاک نبی اور تیرے پاک نبی کے اصحاب کی بدر احد اور احزاب کے اندر مدد فرمائی تھی۔ اے اللہ تو مظلوم مسلمانوں کے دلوں کے اندر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے ایمان میں زیادتی نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو ہمارے لیے امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ہر طریقے کے فتنے سے، دین کے فتنے، مال کے فتنے، عزت کے فتنے، ہر طریقے کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم کو اور ہماری ذریت کو اور ہماری آنے والی ذریت کو ابلیس اللعین اور ابلیس اللعین کی ذریت کے حملوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھ، توحید و سنت پہ زندہ رکھ، جب ہمیں موت نصیب فرما تو توحید و سنت پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔